حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی انگلی کے اوپر کنکریاں رکھ کے مار رہا تھا. تو آپ نے اس کو منع کیا, فرمایا لا تخذف, اس طرح کنکریاں نہ پھینکو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف, اللہ کے نبی نے اس طرح کنکریاں پھینکنے کو منع فرمایا ہے. وکان یکرہ, اور آپ علیہ السلام اس کام کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے. اور فرمایا انہ لا یصاد بی صید, کیونکہ اس طرح کرنے سے, یوں کنکریاں پھینکنے سے نہ تو اس کے ساتھ کوئی شکار کیا جا رہا ہے, ولا ینکا بہ عدو, اور نہ اس کے ساتھ دشمن کو مارا جا رہا ہے. ہاں ولکنھا قد تکسر السن, ایسا ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ اس طرح کنکریاں پھینکنا وہ کسی کے دانت کو توڑ دیتا ہے. وتقفع العین, اور کبھی اس طرح کنکری پھینکنا یہ کسی کی آنکھ کو پھوڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع کیا ہے. کچھ عرصہ بعد عبداللہ بن مغفل صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ اس بندے کو دیکھا کہ پھر وہ اسی طرح اپنی انگلی کے اوپر کنکریاں رکھ کے یوں کنکریاں پھینک رہا تھا. تو عبداللہ بن مغفل نے جب اس آدمی کو دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تخذف, آپ کو پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنائی ہے, میں نے اللہ کے نبی کا مزاج آپ کو بتا دیا, میں نے حضور کی ایک ناپسندیدہ چیز آپ کو بتا دی کہ اللہ کے نبی اس عمل کو پسند نہیں کرتے تھے. حدیث سننے کے باوجود آپ حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. آپ نے حدیث سن لی ہے, پھر اس کے باوجود پھر اس طرح کنکریاں پھینک رہے ہیں. تو صحابی رسول کو بڑا عجیب لگا اور اس پر ان کو سخت غصہ آیا کہ اللہ کے نبی کی حدیث آ جانے کے بعد پھر دوبارہ آپ کو جرأت کیسے ہوئی ہے, پھر آپ اس عمل کو دوبارہ کس طرح ریپیٹ کر رہے ہو. اور اسی موقع پہ صحابی نے اس کو کہا لا اکلمک قضا و قضا, آپ نے میرے پیغمبر کے ایک فرمان کی نافرمانی کی ہے, لہذا آج کے بعد اتنا عرصہ تک میں آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ, اللہ کا رسول جو حکم تمہیں دے, جو پیغام تمہیں دے اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے پیغمبر علیہ السلام تمہیں منع کر دے, اللہ کا رسول جس چیز سے روک دے, فانتہوا, تو اس سے رک جایا کرو. یقیناً صحابہ کرام اس آیت کے اوپر 100% پابند تھے. اللہ کے نبی کا حکم آنے کے بعد, حضور کا کوئی عمل, حضور کی کوئی سنت طریقہ جاننے کے بعد تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی صحابی جان بوجھ کر اللہ کے نبی کے کسی طریقے کی خلاف ورزی کرتا. اور ایک ہم ہیں کہ آپ علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں, نہ جانے صبح سے لے کے شام تک آپ علیہ السلام کی کتنی سنتوں کو ہم پامال کرتے ہیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی سچی محبت مصطفیٰ نصیب فرمائے.